اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہماری کلاس احکام شریعہ کے بارے میں جاری ہے۔ آج ہم طلاق کے کتنے اقسام ہیں وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق بائن اور طلاق رجعی ہے، اور طلاق رجعی کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیلز ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ آج ہم طلاق بائن کیا ہے اور اس کے کتنے اقسام ہے وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ طلاق بائن یعنی وہ طلاق ہے، اس عورت کو دی گئی طلاق ہے جس کے طلاق ہو جانے کے بعد اس عورت کے لیے عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہی طلاق ہو جائے، طلاق کا صیغہ جاری ہو جائے، اس کے بعد وہ عورت کے بغیر کسی اور شوہر کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نکاح پڑھ سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، اس کے لیے عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق بائن کی بھی 6 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے یائسہ عورت کو دی گئی طلاق۔ یائسہ عورت یعنی وہ عورت ہے جس کے حیض آنے کا جو زمانہ ہے وہ ختم ہو چکا ہو۔ تقریباً 50 سال کے بعد سے عورتوں کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، اور 50 سال کے بعد اگر کسی عورت کو طلاق دی جائے تو اس کے لیے عدت کی ضرورت نہیں ہے، وہ طلاق بائن ہے۔ دوسری قسم ہے زوجہ غیر مدخولہ کو دی گئی طلاق، یعنی وہ عورت جس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد ابھی رخصتی ہونے سے پہلے، گھر میں لانے سے پہلے، اس کے ساتھ جماع کرنے سے، مباشرت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دی جائے تو وہ طلاق بائن ہے۔ ایک قسم ہے نابالغ لڑکی کو دی گئی طلاق، یعنی وہ عورت وہ لڑکی جس کے 9 سال نہیں ہوئی ہے، 9 سال ہونے سے پہلے 7 سال 6 سال کی عمر میں اس کے ساتھ نکاح کرے، اور ابھی بالغ ہونے سے پہلے اس کو کسی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے، یا اس عورت کو طلاق دی جائے کسی بھی طریقے سے، تو اس کے لیے عدت کی ضرورت نہیں ہے، وہ طلاق بائن ہے۔ چوتھی قسم ہے تیسری طلاق، یعنی اگر کسی عورت کو 3 دفعہ طلاق دی جائے تو تیسری طلاق کے بعد وہ طلاق بائن ہے، اس کے بعد وہ حرام ابدی ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے ہیں جب تک حلالہ نہ کرے۔ حلالہ کس طرح سے کرنا ہے یہ اہل سنت اور ہمارے درمیان فرق ہے، وہ بیان کروں گا۔ یعنی تیسری طلاق وہ طلاق ہے ایک دفعہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد عدت ختم ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر کے دوبارہ زوجیت میں لی جائے، اور اس کے بعد دوسری دفعہ اس کو طلاق دی جائے، اور پھر عدت ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ نکاح پڑھ کے پھر سے زوجیت میں لیا جائے، اور 2 دفعہ زوجیت میں لینے کے بعد تیسری دفعہ جب اس کو طلاق دیں گے تو وہ تیسری طلاق ہے، اس کے بعد وہ طلاق بائن ہے، دوبارہ رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ 5ویں قسم ہے طلاق خلع اور مبارات۔ اس کی بھی ڈیفینیشن انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ جب طلاق خلع ہو جائے یا طلاق مبارات ہو جائے تو وہ ان دونوں صورتوں میں، یہ دونوں صورتیں طلاق بائن کی قسموں میں سے ہے۔ 6ٹھی قسم ہے حاکم شرع کا اس عورت کو طلاق دینا جس کا شوہر نہ اسے نان و نفقہ دیتے ہیں، اخراجات دیتے ہیں، اور نہ ہی اس کو طلاق دینے پر راضی ہے، طلاق دیتے ہیں، یعنی اس کو لٹکائے رکھے ہوئے ہیں، نہ اس کو نان و نفقہ اخراجات دیتے ہیں، نہ ہی اس کو طلاق دیتے ہیں، تو اس صورت میں وہ عورت حاکم شرع کے سامنے جا کر، حاکم شرع کے عدالت میں جا کر اس کی شکایت کرے تو اس صورت میں حاکم شرع طلاق کا صیغہ جاری کر سکتے ہیں۔ یہ طلاق بھی طلاق بائن میں ہے، اور یہاں پر بھی عورت کو عدت کی ضرورت نہیں ہے، وہ طلاق کے فوراً بعد کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔